سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہی ہیں، حالانکہ مسیح نے یہ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ بے شک جو آدمی اللہ سے شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور گناہگاروں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اور اگر یہ لوگ اپنے اس کہے سے باز نہیں آتے تو جو لوگ ان میں سے کافر ہیں انہیں دردناک عذاب لگے گا۔ کیا وہ لوگ توبہ نہیں کرتے اور اللہ سے اپنے گناہ نہیں بخشواتے؟ اور اللہ تو بہت بخشنے والے بہت مہربان ہیں۔ گزشتہ آیات میں یہ بات چل رہی تھی کہ یہودیوں سے یہ حکم ہوا تھا کہ تم جب تک تورات پر صحیح معنوں میں عمل نہیں کرتے اس وقت تک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم لوگ اہل کتاب ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں اور ہمارے اندر بڑے نیک لوگ گزرے ہیں، یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو۔ اگر یہ نہیں پڑھتے تو یہ سب تمہاری ساری محنتیں، تمہاری ساری ریاستیں، مجاہدے سب بیکار اور رائے گاں ہیں، ان کی ایک صفر پھوٹی کوڑی کے برابر بھی ان کی ویلیو نہیں ہے۔ آج کی آیت میں جو رخ ہے خطاب روئے سخن وہ عیسائیوں کی جانب ہے۔ عیسائیوں کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے عقیدہ توحید میں فرق۔ مذہب کی بنیاد، کسی بھی مذہب کی بنیاد عقیدہ توحید ہوتا ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ وہ عقیدہ توحید ہے، یعنی اللہ کی نسبت سے یہ مذہب کیا عقیدہ رکھتا ہے۔ تو عیسائیوں کے ہاں یہ مسئلہ ہوا
کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے، زندہ اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر، تو کچھ عرصہ تو ان کے حواری جو ہے وہ صحیح عیسائیت کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن اس کے بعد پھر پاولس جو ہے وہ ایک مخالف تھا، یہودی تھا، جس نے عیسائیت کا لبادہ اوڑھا، اور اس کے بعد عیسائیت کے اندر بہت سی غلط چیزیں اس نے شامل کروا دی، جن میں سے ایک یہ عقیدہ بھی تھا کہ اس کی عقیدہ توحید کی بنیاد ہی گویا کہ ختم کروا دی۔ اس میں یہ تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدائی میں کچھ نہ کچھ حصہ رکھتے ہیں، یہ بات چل پڑی۔ لیکن پھر آگے عیسائیوں میں اس میں اختلاف ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور کچھ کہتے ہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ یہاں دونوں کو لے لیا گیا، پہلی آیت میں ایک فرقے کی بات ہے اور دوسری آیت میں دوسرے فرقے کی بات ہے۔ پہلا فرقہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ تو خدا ہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ الگ سے نہیں ہے، بلکہ وہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی صورت میں ہی یہاں دنیا میں آ گئے ہیں، یہ خدا ہی ہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو ہندوؤں کا بھی ہے، جسے حلول کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ کسی مخلوق کے اندر آ گیا، جیسے تار کے اندر بجلی آتی ہے اور پھول کے اندر خوشبو آتی ہے، کپڑے کے اندر پانی سرایت کرتا ہے، درخت کے اندر پانی آتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی مخلوق میں آ جائے، یہ اسے کہتے ہیں عقیدہ حلول، ہے لام واو لام۔ حلول کا مطلب ہوتا ہے اتر آنا، آ جانا، سما جانا، سرایت کر جانا۔ تو یہ عقیدہ کفر کا ہے، اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کے ساتھ نہ اتحاد ہے ان کا کہ وہ ایک ہوں، نہ ان کا کوئی کسی مخلوق کے ساتھ حلول ہے۔ مخلوق تو سب اس کی صفات کی مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فعل ہے جو مخلوق پوری کائنات ہے، زمین و آسمان، عرش سے لے کر ایک سب سے چھوٹی سے چھوٹی جو مخلوق ہم سوچ سکتے ہیں وہاں تک، بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق جس میں زمین و آسمان، ستارے، نظام کتنے کہکشائیں ہیں، یہ سب جو ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق اتحاد کا، یعنی دونوں ایک ہی ہو جائیں، یا حلول کا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آدمی اس کا قائل ہوگا تو وہ کفر کا قائل ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی خدا ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام ہی کی صورت میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھیے کہ اب وہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے تھے، لیکن اب وہ نظر آ گئے ہیں ان کی صورت میں آ کر، تو یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ اس کے ساتھ کچھ ملتا جلتا عقیدہ، یا کہہ لیجیے عقیدہ تو نہیں لیکن بیانیہ اور کچھ اظہار ہمارے ہاں بھی بعض دفعہ کچھ غالی قسم کے لوگ کر دیا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں خدا ہی ہے، تو یہ عقیدہ بھی اسی راستے پر چلنے کی جو ہے ایک خطرناک ایک بات ہوتی ہے کہ کہیں آگے جا کر یہ کفر ہی کی صورت نہ اختیار کر جائے۔ اس لیے اللہ اللہ ہے، مخلوق مخلوق ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مخلوق مخلوق ہے، خدا خدا ہے، خالق خالق ہے، مخلوق خالق نہیں ہو سکتی، خالق مخلوق نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ رہے گا اور ہے، حقیقت ہے۔ لیکن ان لوگوں نے یہ کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ تعالیٰ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں، حالانکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایسی کوئی بات نہیں فرمائی، کیونکہ اگر خدائی عیسیٰ علیہ السلام خدا ہوتے تو وہ سیدھا آ کر کہتے بھائی میں خدا ہوں، مجھے خدا مانو۔ انہوں نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی، پوری جو ہے ان کی جو تعلیمات ہے اس کے اندر کہیں ایسی بات نہیں انہوں نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ جو انجیل میں آج بھی یہ لفظ عیسائیوں سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ عقیدہ جو ہے نا انجیل میں گھسایا ہے، تحریف کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انجیل میں تو سن کا لفظ ہے، بیٹے کا لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کا لفظ استعمال کیا۔ لیکن اگر آپ تورات پوری دیکھیں، بائبل دیکھی جائے، تو اس کے اندر بائبل کا عام انداز بیان یہ ہے کہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو بیٹا کہا گیا ہے۔ بیٹے سے مراد ہوتا ہے جس پر شفقت کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے لفظ یہ استعمال کیا ہے تورات انجیل میں، اگر تو اس سے مراد ہے کہ مجھے تم سے پیار ہے، تم سے محبت ہے، جیسے محبوب کا لفظ ہوتا ہے جس کے ساتھ شفقت کا تعلق ہوتا ہے اسے بیٹا کہہ دیا جاتا ہے۔
لیکن ان لوگوں نے بعد میں ایک لفظ اس میں اضافہ کر لیا ہے، سلبی بیٹا، بگوٹن سن کہتے ہیں اس کو، یعنی سلبی بیٹا۔ یہ جو سلبی کا لفظ ہے نا، یہ الحاقی ہے، اگرچہ اب ان کے انجیل کے نسخوں میں وہ ہے، لیکن یہ الحاقی ہے، یعنی تحریف شدہ ہے، اس میں ملاوٹ شدہ ہے، اس کا اصل حصہ نہیں ہے اس کا، اور سارے فرقے اس پر جو ہے اس کو تسلیم بھی نہیں کرتے، کچھ لوگوں نے اس میں شامل کیا ہے، کچھ اس کو نہیں مانتے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی الوہیت کی اور اپنے خدا ہونے کی دعوت نہیں دی، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی خدا ہے اور تمہارا بھی خدا ہے۔ یہ تو واضح بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ میں اس کی مخلوق ہوں، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، میری پرورش کر رہا ہے، میری ایک ایک لمحے کی جو میری ضرورتیں اور حاجتیں ہیں ان کو پورا کرنے والا ہے، اس لیے تم بھی اسی کی عبادت کرو اور میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ انہ من یشرک باللہ، اور یہ ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کا یہ مقولہ ہو، یا یہ الگ سے بات بھی ہو سکتی ہے کہ جو بندہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اور یہ شرک کی اعلیٰ ترین صورت ہے، کفر اور شرک کی، کہ اللہ دو خدا مان لیے جائیں، یا خدا کو جو ہے مخلوق مان لیا جائے، یا مخلوق کو خدا مان دیا جائے، یہ تو شرک ہی شرک ہے۔ جو بندہ اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام ہے۔ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، ان کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کے علاوہ باقی گناہ جس کو چاہیں گے بخشیں گے، لیکن شرک کی بخشش نہیں ہے۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کیونکہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں کبریائی میں اور اس کی عظمت کے اندر اس کو ٹھیس پہنچانا ہے۔ جیسے آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی سے سب چیزیں برداشت کر لیتا ہے، اگر تحمل والا آدمی ہے وہ اس کی بدتمیزی بھی برداشت کر سکتا ہے، اس کی سستی کوتاہی بھی برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس خامند کے بستر پر کسی اور کو جگہ دے تو یہ اس کو برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ چاہے تم کروڑوں میں کھیلتی ہو، تمہارا باپ بہت بھی جو ہے مالدار صحیح، مجھے بہت معاشی سپورٹ دے رہا ہے، یہ دے رہا ہے، لیکن یہ چیز میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ آدمی کچھ بھی ہو جائے کہتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بھی شرک کو برداشت نہیں کرتے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، فرمایا کہ ظالم یعنی شرک ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اس کی اصل جگہ نہ دینا، اس کو مقام نہ دینا، اس کو دوسری جگہ پہ رکھ دینا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مقام نہ دینا، بلکہ مخلوق کا جو مقام ہے، مخلوق کا مقام کیا کہ مخلوق ہے، چاہے کوئی کچھ بھی ہو جائے، چاہے جتنا مرضی مخلوق ترقی کر جائے اللہ کے قرب میں، اللہ کی محبت میں، وہ مخلوق ہے، خالق ہے۔ تو یہ مقام بدل دینا، سٹیٹس بدل دینا، یہ ہے ظلم۔ تو شرک میں جو کہ یہ بہت بڑا پیمانے پر یہ بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے، اس لیے اس کو ظلم عظیم فرمایا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ظالموں کی کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت والے دن، یعنی ان لوگوں کی کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ کبیرہ گناہوں کی سفارش تو ہوگی، انبیاء علیہ السلام کریں گے، اولیاء کریں گے، امت کے حفاظ کریں گے، شہداء کریں گے، مختلف سفارش کی جتنی تفصیلات موجود ہیں وہ سب کبیرہ گناہوں کی ہیں، لیکن مشرک کی کوئی سفارش کرنے والا نہیں آئے گا، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ مشرک کی سفارش کرے۔ آگے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ مسیح کو عین خدا کہنے والے بھی کافر، اور مسیح کو خدا میں سے ایک تیسرا کہنا اور خدا کو تین میں سے ایک کہنے والے بھی کافر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں بہت کھلے کھلے کافر ہیں۔ لقد لام بھی تاکید کا ہے، قد بھی تاکید کا ہے، اور ماضی پر جب یہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں، یہ بات پکی ٹھکی ہے کہ یہ دونوں کافر ہیں، چاہے وہ ہوں یا یہ ہوں۔ انہوں نے کیا کہا؟ ان اللہ ثالث ثلاثہ، انہوں نے کہا کہ خدا جو ہے نا
وہ جس کو عام طور سے لوگ خدا کہتے ہیں وہ تین میں سے ایک ہے، یعنی خدائی گویا کہ تین حصوں میں بٹ گئی، تین مل کر وہ خدائی کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک ان میں سے، پھر آگے ان میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہیں، ایک مسیح ہیں، اور ایک روح القدس ہیں۔ روح القدس ان کی ایک اصطلاح انہوں نے بنا رکھی ہے، اور کبھی کہتے ہیں وہ جبریل ہیں، کبھی کچھ۔ اور دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تین اس طریقے سے ہیں کہ ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایک اللہ تعالیٰ ہے، اور ایک مریم، بی بی مریم جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ اس طریقے سے خدائی کو تین حصوں میں بانٹ رکھا ہے۔ اسی کی تردید میں اللہ نے فرمایا هو اللہ احد، وہ ایک ہے۔ احد وہ ہوتا ہے جسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا، وہ تقسیم ہو جائے تو وہ احد نہیں رہتا، اس لیے فرمایا کہ یہ بات غلط ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ الہ تو ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ اور خدا تو ایک ہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور خدا ہے ہی نہیں، ہو سکتے ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر دوسرا خدا مانا جائے تو پھر وہ خدا اور پہلا خدا اگر تو دونوں کامل ہوں گے تو پھر ایک نے فارغ بیٹھے رہنا ہے، کیونکہ سارا نظام تو ایک چلائے گا، دوسرا کیا کرے گا وہاں۔ اور اگر کہیں کہ دونوں کو ہاف آف دے دو خدائی، تو خدا تو ہوتے ہی وہ ہے جو کامل ہو، تو پھر ہاف آف 50-50 کر کے دینے کا کیا فائدہ۔ اس لیے خدا عقلاً بھی یہ بات ہے کہ وہ ایک ہی ہونا چاہیے اور ایک ہی ہو سکتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، فرمایا کہ یہ اگر اس اپنے کفریہ بات سے باز نہیں آتے، ان کو چاہیے باز آ جائیں، چھوڑ دیں اس کفری عقیدے کو، اس شرکی عقیدے سے باز آ جائیں، ورنہ پھر کیا ہوگا، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بڑا دردناک عذاب ہے، جہنم تو ہے ہی جہنم، اور پھر مشرک کے لیے جو جہنم ہوگی اس کی خاص بات یہ ہوگی کہ وہ ابد الآباد کے لیے ہوگی۔ جہنم کا عذاب تو ایک منٹ کا بھی برداشت نہیں ہوتا، تو جس کو ہمیشہ 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 کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب جس کو لگے گا تو اس کا کیا بنے گا۔ اس لیے فرمایا کہ باز آ جاؤ اور اپنا خیال کرو۔ پھر باقی رہا یہ خیال کہ چونکہ اتنا بڑا گناہ ہوا ہے شرک کا، تو کیا اس کی معافی ہو سکتی ہے؟ فرمایا کیوں نہیں ہو سکتی، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، توبہ کرو، توبہ سے تو ہر گناہ معاف ہوتا ہے، شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، شرک سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں، اس سے باقی گناہ تو سب چھوٹے ہیں، تو یہ معاف ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ اللہ کا خالص حق ہے تو توبہ کرتے ہی معاف ہو جاتا ہے، کچھ لین دین اس کا رہتا ہی نہیں ہے۔ حقوق العباد میں تو پھر بھی کہتے ہیں توبہ تب مکمل ہوتی ہے جب اس کی حقوق کی ادائیگی کر دی جائے، لیکن جو اللہ کے حق ہے خالص جیسے عقیدہ ہے اس کے اندر تو کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا 100 سال کا کافر بھی اگر کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو پچھلے سارے گناہ اس کے ایک دم معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ بالکل پاک صاف جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا۔ تو توبہ تو چیز ہی ایسی ہے۔ افلا یتوبون الی اللہ، پھر بھی یہ لوگ توبہ کیوں نہیں کرتے، ویستغفرون، اپنے گناہ کیوں نہیں بخشواتے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والے ہیں۔ مبالغہ کا صیغہ ہے غفور، اور رحیم بھی صفت مشبہ کا صیغہ ہے، یعنی اس کے بخششیں اور اس کے رحم، بخششوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اس کی جو رحمت ہے اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ ہر دم، ہر لمحہ، ہر آن جو ہے اپنے بندوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ اس سے استفادہ کرنے والے تو ہوں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔